بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پاس آج آپ کی اردو کی بک موجود ہے کلاس ششم یعنی 6 کلاس کے لیے۔ ہم لوگوں نے اس کے جو 2 سبق ہیں وہ اب تک پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے اپنا حمد کا کیا تھا، اور پھر ہم نے مادر ملت فاطمہ جناح کا جو چیپٹر ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ آج ہم جو چیپٹر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب لوگ پیج نمبر 5 کھولیں گے اپنی کتاب کا، اور ہمارے پاس ہے نعت۔ نعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، صفات بیان کی جائیں، تو اس نظم کو جو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نعت، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نعت ہے یہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ یہ بہت مشہور شاعر تھے، اور اس نعت کو پڑھنے کے بعد آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا پتہ چلے گا، اور ان کی ذات سے جو تمام مخلوقات کو فائدہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور شفقت ہیں تمام مخلوقات کے لیے، آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں سبق میں دیے گئے ہیں، یہ پہلے سے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ ایسا کرتے ہیں، اب ہم پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا مطلب پتہ چل جائے، اور پھر جب آپ اس کے اشعار کی تشریح کریں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو رحمت، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب دیا گیا، رحمت للعالمین، یعنی تمام دنیا کے لیے سراپا رحمت۔ تو یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ایک رحم کا عنصر تھا کہ وہ سب پہ رحم فرماتے تھے، سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ رحمت تھا۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، پوری کرنے والا، یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کی جو بھی مراد ہیں، ان کی خواہش ہیں، ان کو پوری کرنے میں ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یعنی مصیبت میں اپنوں کے کام تو سب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اپنے پرائے یعنی اپنا ہے یا پرایا ہے، کوئی غیر ہے، وہ سب کا غم کھاتے تھے، یعنی کہ فکر کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے سب کی فکر کرتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا۔ ملجا کا مطلب جائے پناہ ہوتا ہے، اور ماوا ٹھکانہ، یعنی فقیروں کے لیے، ضعیف جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اور جو فقیر، ان کے لیے جب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں، ان کی کو مدد کر سکے، تو ان کے لیے جو مدد کی جگہ تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو ان کو لگتا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ہی ہمیں اس مصیبت سے راحت ملے گی۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہاں پہ ویسے تو چھوٹی ہی ہیں دونوں جگہ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کھڑی پیش ہے، تو اس زبر ہے، کھڑی زبر جب بھی ہوتی ہے تو الف کا معنی بنتا ہے۔ تو والی کا مطلب ہے مددگار، ٹھیک ہے؟ تو یتیموں کی مدد کرنے والے، اور غلاموں کے جو مولا ہے، مولا بھی مدد کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خطا کار سے درگزر کرنے والا، درگزر کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، یعنی اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش وہ ہوتا ہے جو برا چاہنے والا، یعنی کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھی چاہتا تھا تو آپ اس کے ساتھ اتنی محبت سے، خلوص سے پیش آتے تھے کہ وہ آپ کے لیے دل میں اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جاتی تھی، اور وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی جو بھی فساد اور جھگڑا کرنے والے لوگ تھے ان کو زیر و زبر کرنا، یعنی ان کو تباہ کر دینا، ان کو ختم کر دینا، ان کو شکست دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل جو عرب کے مختلف قبائل تھے ان کی آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بات پہ رہتا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا، یعنی ان کی صلح صفائی کروا دی، وہ آپس میں سب بھائی بھائی بن گئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہرا، یہاں پہ ہرا سے مراد کیا ہے؟ غار ہرا۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے کر جاتے تھے اور وہاں پہ عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو یہ ہرا، یہاں پہ غار ہرا مراد ہے۔ سوئے قوم آیا، قوم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے قوم کی طرف، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا ہوتا ہے، ویسے تو نسخہ کیمیا کہتے ہیں سونا بنانے کے طریقے کو، لیکن ادھر قرآن پاک کہا گیا ہے کہ جیسے قرآن پاک ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے اور ان کی تمام مصیبتوں کا علاج ہے، تو اس لیے اس کو نسخہ کیمیا کہا گیا۔ مصے خام کو جس نے کندن بنایا، مصے خام کہتے ہیں کچا تانبا۔ کچا تانبا یہ ایک دھات ہوتی ہے، میٹل ہوتی ہے، اور کچا تانبا اور کندن کس کو کہتے ہیں؟ کندن کہتے ہیں خالص سونے کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کچے تانبے کی طرح کاپر جس کو آپ کہتے ہیں، ایک کاپر ہے اور اس کو سونے میں تبدیل کر دینا، تو آپ خود بتائیں اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی اور وہ کتنا قیمتی ہو جائے گا، وردی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کچا تانبا، جیسے لوگ تھے وہاں پہ وہ کچے تانبے کی طرح تھے، کاپر کی طرح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو خالص سونے کی طرح بنا دیا۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا سچا، کھوٹا جھوٹا، جس میں جھوٹ شامل ہو، تو ان کو الگ کر دیا، یعنی جو سچے لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور جو جھوٹے لوگ تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ اب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں سے زمانوں سے، یعنی بہت عرصے سے جس پر جہالت تھی، جہالت چھائی ہوئی تھی عرب پر، اس پہ اس کو پلٹ دی بس ایک کان میں، اس کی کایا یعنی اس کی جو حالت ہے وہ پلٹ دی، تبدیل کر دی۔ پلٹ دی کا مطلب تبدیل کر دی، ایک آن ایک لمحے میں ہی اس کی حالت تبدیل کر دی۔ یہ شعر کی حد تک ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایک لمبا عرصہ لگا لوگوں کو، تمام لوگوں تک یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں۔ تو لیکن بہرحال جب آخر میں سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین آ گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننے لگے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا آخری شعر ہے، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک طرح سے مثال دی گئی ہے کہ جو کشتی تھی، جو مسلمانوں کی، عرب کے لوگوں کی جو کشتی تھی، موجے بلا یعنی بہت اونچی اور خوفناک سی جو لہریں ہوتی ہیں، ان میں کشتی تھی۔ جیسے کشتی آپ نے دیکھا ہو، اگر طوفان آیا ہوا ہو سمندر میں تو وہ کشتی کیسے ڈول رہی ہوتی ہے ادھر ادھر، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ الٹ جائے گی۔ تو رہا ڈرنا کشتی کو موجے بلا، نہ بیڑے کو موجے بلا کا، یعنی جو کشتی تھی ان بڑی بڑی لہروں کے درمیان جو انسانوں کی، عرب کے لوگوں کی جو ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر وہ اس کشتی میں سوار تھے تو ان کو ان اونچی لہروں سے ڈر نہیں رہا۔ اب ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے کچھ اس طرح ہوا کا رخ پھیرا، اس کی ڈائریکشن ایسے کر دی کہ وہ جو لہریں ہیں وہ خود بخود نیچی ہو گئیں، جو اونچی لہریں تھیں وہ نیچی ہو گئی۔ تو یہ صرف ایک مثال کے لیے ہے کہ جیسے اگر سمندر میں طوفان آیا ہوا اور کوئی کشتی ہے اور اچانک سے ہوا کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو لہریں ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی، اور اس طرح کشتی کو کس چیز کا ڈر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہے۔ تو آگے ہم جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں کہ بہت آسان ہیں، آپ ان کو خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو نوٹ بکس ہیں اسکول کی، ان نوٹ بکس کے اندر اس کو بہت اچھے سے نیٹلی اس کو آپ نے کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوالوں کے جواب بہت آسان ہے۔ رحمت کس نبی کا رقب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہرا سے کیا مراد ہے؟ غار ہرا۔
مس خام کو کندن بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کچے تانبے جو لوگ تھے وہ کچے تانبے کی طرح تھے، کھوٹے تھے، اور پھر ان کو سونے کی طرح، سچے سونے کی طرح ان کو قیمتی اور انمول کر دیا اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ جہالت چھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں مناسب الفاظ کی مدد سے مسٹر مکمل کریں۔ یہ سارے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں اور یہ سب میں نے نظم سے لیے ہیں، آپ بہت آرام سے وہاں سے دیکھ کر یہاں لکھ سکتے ہیں۔ آگے آ جائے گا ہمارے پاس MCQs، اور یہ ہیں کہ آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ سب بھی آپ کی نظم میں سے ہی ہیں، یہ میں نے یہاں پہ ٹک کر دیے ہیں۔ آپ بھی اس کے اکارڈنگ جب ریڈنگ کریں گے آپ بہت آرام سے یہ پورشن خود کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا ہے درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ محاورات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے غم کھانا، غم کوئی کھانے کی چیز تو نہیں جو آپ کھائیں، لیکن یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ غم کھانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تمام الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی ہیں، ان کے انشاءاللہ میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گی۔ ان نوٹس کی مدد سے آپ ان کی تیاری بھی کریں گے اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور پھر ان کو یاد بھی کریں گے۔ آگے آ جاتے ہیں، کالم ہے، کالم کو آپ نے ان الفاظ سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کا لکھا ہوا ہے رحمت، خطا کار، سونا، مالک، معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو آپ نے ایسے ملا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے یہ آسان ہوگا کیونکہ ابھی آپ کو میں نے سارے میننگ بھی بتائے ہیں، تو آپ یہ باقی خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے الفاظ کے معنی۔ ان میں سے کچھ الفاظ کے معنی میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہیں اور کچھ آپ کی بک کی بیک سائڈ کے اوپر بالکل پیچھے جو پیجز ہیں ان پہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھ کر آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر اتار لیں گے۔ یہاں پہ الفاظ کے متضاد ہیں، مصیبت، راحت، غریب، امیر، زیر، زبر، کھرا، کھوٹا، ادھر ادھر، بہت آسان ہے، یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک پہ کر لیں گے۔ اعراب، یہاں پہ اعراب ہے، یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا مزید کلوز کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اعراب کیسے لگاتے ہیں، تاکہ تلفظ واضح ہو جائے۔ تلفظ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ کو کس طرح سے بولنا ہے، ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے جہل ہے تو آپ اس کو جاہل یا جوہل نہیں پڑھیں گے، جہل، تو زیر آئے گا یہاں۔ اسی طرح سے دیکھیں کندن، نسخہ پیش لگائیں گے، کیمیا زیر ہیں، اور یہ ہے مفاسد، تو میم کے اوپر پیش آئی ہے اور یہاں پہ زبر ہے، صد تو سین کے نیچے زیر آئے گی، یہاں شد، اور اس طرح یہ دیکھیں، یہ سارے میں نے آپ کے لیے کر دیے ہیں، یہاں سے دیکھ کر آپ نے اپنی نوٹ بک پر اتار دینا ہے۔ پھر آ جاتا ہے اس نعت کا خلاصہ، اس کے انشاءاللہ آپ کو نوٹس دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوشچن جو ہے یہ آپ کی پلاننگ میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اگر آپ اگلے پیج پر آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے یہ کوشچن نمبر آپ کا 11 کوشچن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں نکرہ علیحدہ کرنے ہیں۔ تو اس میں نکرہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نام جو کہ عام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ کہتے ہیں خاص اسم کو، اور جو اس میں نکرہ ہے وہ عام۔ تو اس میں فاطمہ معرفہ ہے کیونکہ یہ پراپر ایک نام ہے، لڑکی یہ اس میں نکرہ ہوگا، استاد بھی اس میں نکرہ ہوگا، علامہ اقبال معرفہ ہے، طالب علم، کتاب اور گاؤں یہ تینوں بھی اس میں نکرہ ہیں، قرآن مجید اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج ہم لوگوں نے یہ کام کر لیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اب تک جو چیپٹرز پڑھے ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے حمد پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مادر ملت پڑھا، پھر آپ نے نعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حمد اور نعت کی جو تشریح ہے اور مرکزی خیال، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں میں اب آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کے نوٹس کے لیے ہیں، انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کو آفس سے مل جائیں گے، آپ جب لینا چاہیں آپ اپنے ایڈمن آفیسر سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو آفس سے جا کے لے لیں اور پھر اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور اس کی پریپریشن بھی کریں۔ تو حمد کی اور نعت کی اس کی تشریح ہوتی ہے اور مرکزی خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے نعت ہے، نعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ایک مضمون ہے جو آپ نے لکھنا ہے رحمت للعالمین پہ،
ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین. اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک مضمون لکھنا ہے. یہ بھی نوٹس کی فارم میں آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد مادر ملت میں جو ہمارے پاس کچھ سوال تھے جو ہم لوگوں نے کاپی پر کرنے تھے آپ کی نوٹ بک پر، اس کے بھی آپ کے لیے بہت اچھے سے نوٹس میں نے تیار کیے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس آ جائے گا تشریح اقتباس. اقتباس ایک نئی چیز ہوگی آپ لوگوں کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سا ایک پیراگراف ہوتا ہے جو دیا گیا ہوتا ہے، اور اس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، سیاق و سباق بتانا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پس منظر، یعنی یہ سبق میں بتایا کیا گیا ہے، کس کے متعلق ہے. اس کے علاوہ آپ کو سبق کا نام اور مصنف کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے نوٹس کی صورت میں بنا دی ہے. جب آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم لوگوں نے یہ کس طرح کرنا ہے. تقریباً تمام جتنے سبق آپ پڑھیں گے ان کا آپ لوگوں کو اسی طرح کوئی پیراگراف دیا جائے گا جس کا اقتباس آپ نے لکھنا ہوگا. اس کے علاوہ خلاصہ، یہ بھی سبق کا خلاصہ جیسے ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سبق میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے، اور وہ ہم مختصر الفاظ میں بتاتے ہیں، زیادہ زیادہ بھی ایک صفحے کا ہوتا ہے یہ. اور سوال نمبر 10 ہے، جو سوال نمبر 10 ہے ہماری کتاب میں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم لوگ کریں گے. اس کے بھی آپ کے لیے نوٹس بنائے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سوال نمبر 10 تھا، اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ تمام نوٹس کی صورت میں مل جائے گا. ان سوالوں کے علاوہ ایک سوال ایسا ہے جو آپ کی پلاننگ میں شامل ہے، اور وہ سوال بک میں تو نہیں ہے لیکن پلاننگ میں ہے. اس میں یہ ہے کہ اچھے لیڈر کی خصوصیات بیان کریں اور پاکستان کی ترقی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ پلاننگ میں تھا، اور اس کے جواب میں آپ خود بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کے میں نے بہت اچھے سے نوٹس آپ کے تیار کر دیے ہیں. آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ آج کل اسکول جیسے نہیں آ رہے، تو گھر بیٹھ کر آپ کے کام کا حرج نہیں ہو اور آپ کا سال ضائع نہیں ہو. اس کے لیے ہم لوگوں نے گھر پہ ہی آپ لوگوں کے لیے نوٹس ارینج کیے ہیں جو کہ آپ کی میم نے ہی لکھے ہیں، اور انہی چیپٹرز میں سے ہیں. آپ ان کو لے کر یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بچوں آج کا ہم لوگوں کا کام یہیں تک تھا. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے نوٹس کلیکٹ کریں گے، ان کو نوٹ بک پہ لکھیں گے اور اچھے سے یاد بھی کریں گے، کیونکہ جب آپ کا 2 ہفتے کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس سے اگلے ہفتے آپ کے اس کے ٹیسٹ ہوں گے. تو آپ ٹیسٹ تبھی اٹیمپٹ کر پائیں گے جب آپ یہ تمام چیزیں یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کو نوٹس ملیں آپ نے ان کو ساتھ کے ساتھ یاد کرتے رہنا ہے تاکہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو آپ برڈن نہیں ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.